بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور کافی عرصے کے بعد اب سوچا یہی ہے کہ کوئی اہم ایشو ہوگا تو آپ سے مخاطب ہوا کریں گے۔ باقی بھانت بھانت کی بولیاں تو بہت چل رہی ہیں اور سب دیکھ اور سن رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ایک بار پھر ISPR حرکت میں آئی ہے اور بہت غصے کے ساتھ حرکت میں آئی ہے۔ ویسے تو وہ جب بھی ISPR بات کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا ہی اہم ایشو ہوتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہوئے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں، تو ہی وہ عوام سے میڈیا کے ذریعے مخاطب ہوتے ہیں۔ اور آج کل جو انتہائی سینسٹیو اور خطرناک ترین معاملہ چل رہا ہے وہ ہے بنوں کے حالات۔ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں جہاں پچھلے 12 سال سے PTI کی حکومت چلی آ رہی ہے مسلسل اور بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی دباؤ کے، اور اب بھی جب جس الیکشن کو یہ دھاندلی زدہ الیکشن اور فارم 47 کا الیکشن اور وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں اللہ بلا کیا کہہ رہے ہیں، تب بھی PTI ہی کی بلا شرکت غیر KPK میں حکومت ہے اور علی امین گنڈا وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ چند دن پہلے 2-4 روز کی بات ہے، کچھ زیادہ طویل برس کا قصہ نہیں، بنوں میں چھاونی کے گیٹ پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا، یعنی گاڑی ٹکرائی گئی جس کے نتیجے میں بالکل جیسے میریٹ میں ٹرک ٹکرایا گیا تھا اور بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا، یہاں پہ کوئی گاڑی ٹکرائی گئی جس کے نتیجے میں بہت بڑا بلاسٹ ہوا اور DG ISPR کے مطابق 3 یا غالباً 4 جوان شہید ہوئے، جس کے بعد ریئیکٹ کیا گیا اور DG ISPR کے مطابق 10 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ یہ تو آفیشیل رپورٹ ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ دہشت گرد جن کو کہا جا رہا ہے مارے گئے، وہ دہشت گرد نہیں، حملہ دہشت گردوں نے کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ رات کو حملہ ہوا اور فوج الرٹ ہو گئی، اور صبح کو جب لوگ جو بنوں کے دکاندار ہیں جن کی دکانیں چھاونی کے قریب ہیں وہ اپنی دکانیں کھولنے گئے تو ان پر فائر کیا گیا اور بے گناہ لوگ، بے گناہ شہری اس فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئے، جبکہ فوج کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے دہشت گرد ہلاک کیے۔ اس کنٹروورسی کے نتیجے میں بنوں میں یہ بات بڑی تیزی سے پھیلی کہ فوج نے شہریوں کو مارنا شروع کر دیا اور بنوں میں ایک موومنٹ بنی فوج کے خلاف اور ایک پرامن دھرنے کا اعلان ہوا۔ لیکن اس پرامن دھرنے میں جو کینٹ میں جا کے بیٹھا یا شاید کینٹ کے قریب بیٹھا، کیونکہ میں وہاں پہ ایگزیکٹلی ہوں نہیں، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں انہی کی بیس پہ میں بات کر رہا ہوں، تو دونوں ہی متضاد باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس میں ہوا یہ کہ فائرنگ ہوئی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ دھرنا پرامن نہیں تھا اور دھرنے کے لوگوں نے فائرنگ کی فوج پر، جبکہ دھرنے میں جو لوگ شریک تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ دھرنے میں کچھ شرپسند عناصر، غالباً ایک مذہبی تنظیم کا نام لے رہے ہیں، وہ شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے فائرنگ کر کے حالات مزید خراب کیے۔ یہ تو تھی گراؤنڈ سچویشن۔ جو ISPR نے بتایا کہ ایک تو یہ گراؤنڈ سچویشن ہے، فزیکل ٹیررزم ہے، انہوں نے ایک اور اصطلاح استعمال کی کہ اب ڈیجیٹل ٹیررزم بھی ہو رہا ہے۔ DG ISPR نے کہا کہ یہ جو سوشل میڈیا نیٹ ورک اور جو فزیکل ٹیررسٹ نیٹ ورک ہے یہ اس قدر انٹر کنیکٹڈ ہے، اس قدر کہ ادھر حملہ ہوتا ہے اور ادھر سوشل میڈیا پہ فوراً پوسٹیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ فوج نے جناب فائرنگ کر دی اور اتنے شہری ہلاک کر دیا اور اتنے یہ بچہ جو ہے وہ زخمی ہو گیا اور یہ عورت ماری گئی، اور فیک، یہ ناظرین یہ فیک والی بات اس حد تک درست ہے کہ یہ تو PTI کی عادت ہے کہ ان کا کوئی بھی جلسہ ہو، ابھی شروع نہ ہوا ہو تو وہ لمبے جلسوں کی فوٹیجز چلانا شروع کر دیتے ہیں ریلیز کی کہ پتہ نہیں پورا پاکستان نکل آیا اور عمران خان کے پیچھے امڑ آیا۔ اسی طرح وہ یہ آج DG ISPR نے کہا کہ جو فیک فوٹیجز چلائی جا رہی ہیں، فوٹوز چلائی جا رہی ہیں، غیر ملکی لوگوں کی ہیں، غیر ملکی زخمیوں کی ہیں، کسی اور واقعات کی ہیں،
اور ان کو وہ تصویریں اور ویڈیوز لگا لگا کے یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ فوج نے بنو میں جناب لوگوں کو مار ڈالا. اور یہ جو ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اس کو نام دیا گیا ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کا، یعنی سوشل میڈیائی دہشت گردی. ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ جو فزیکل ٹیررزم ہے اس کو تو ہم فزیکلی کاؤنٹر کر رہے ہیں، لیکن جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے اس کو تو قانون کے ذریعے ہی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ فیک نیوز کے خلاف اس کو ختم بھی کیا جاتا ہے اور اس کو چلانے والے کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، فوراً وہاں کا قانون حرکت میں آتا ہے. لیکن یہاں کیا ہوا ہے، کتنی فیک نیوز پر یا ایسی سوشل میڈیا کے خلاف بنائے گئے کیسز پر سزائیں ہوئی ہیں اور کتنی جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں، کتنوں کو جیل میں ڈالا گیا. کچھ نہیں ہوا. عدلیہ بالکل رسپونڈ نہیں کر رہی. اور اگر ہم اسی طریقے سے اس کو اگنور کرتے رہے تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے جو وسط ایشیائی ممالک تھے وہ کس قدر ڈیولپڈ اور امیر لوگ تھے، لیکن وہاں بھی جب یہی حملے ہوئے تو آج ان کی کیا حالت ہے. اور پاکستان پر آج ان سے زیادہ شدید اور شدت کے ساتھ حملے جاری ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر حالات کنٹرول میں ہیں اور زندگی کے معاملات چل رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ فوج ہے جو دہشت گردی کو کنٹرول کیے ہوئے. اور لیکن اب جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اس کو کنٹرول کرنا یقیناً قانون کا کام ہے اور وہ کریں. فیصلہ کیا گیا کہ جو سیاسی مافیا فوج اور عوام کو اپنی سازش سے لڑانے کے در پہ اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اور اس کا قلع کما فائنلی کر دیا جائے گا. کیونکہ اب یہ ملک ڈی جی ایس پی آر کے مطابق اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ان دہشت گردوں کو اتنی کھلی چھٹی دے دی جائے کہ یہ جو فوج اور عوام کا رشتہ ہے اس کو کمزور کر دیں. انہوں نے کہا کہ بھارتی قیادت یہ کیوں کہتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی سنا کو پروار کیا جائے یا اس کو کمزور کیا جائے. اور یہ ساری دنیا میں طے شدہ ہے کہ اگر پاکستان کو ختم کرنا ہے تو پاکستان کی فوج کو ختم کرنا ہوگا. اور وہ اس سازش پر عمل درآمد جاری ہے جس کے اہل کار پاکستان میں جو بن رہے ہیں وہ سب کو معلوم ہے. ناظرین، تو یہ تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی دبنگ اور دو ٹوک نیوز کانفرنس، جس میں بہرحال مختلف سوالات ہوئے اور انہوں نے ان کے جوابات بھی دیے. اور ایک سوال یہ بھی ہوا کہ یہ جو ٹی ایل پی کا دھرنا آیا تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دھرنا پہلے بھی آیا ہے اور جب بھی آتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات سے آتا ہے اور انہیں کی کہنے پر واپس جاتا ہے. جس پر رسپانس دیتے ہوئے ڈی جی ایس پی آر نے یہ کہا کہ کچھ بھی ملک میں ہو رہا ہو، جو افواہیں پھیلانے والے عناصر ہیں وہ سیدھا اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے جوڑ دیتے ہیں. جو جس کے منہ میں آتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے تحت وہ بول دیتا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہوتا ہے، وہ میڈیا پہ آنا شروع ہوتا ہے. کوئی اس کا کاؤنٹر نہیں ہے، کوئی ڈیٹرنس نہیں ہے. یہ لوگ آئے فلسطین کے ایشو پہ آئے. فلسطین کا ایشو حساس ایشو ہے اور سب کے سامنے ہے اور اس پہ حکومت کا ایک واضح موقف بھی ہے، لیکن وہ اس پر اپنے کچھ مطالبات لے کر آ گئے. اب ان کو اگر ہم اس طریقے سے حکومت ٹیکل کرتی کہ شیلنگ ہوتی اور لاٹھی چارج ہوتا اور فائرنگ ہوتی تو وہ ایک اور انٹرنیشنل اور ایشو بن جاتا. اس کو میں اگر ہم نے انگیج کر کے اس کو ایمیکیبلی اس کو ریزولو کرا دیا اور وہ بغیر کسی ہنگامہ آرائی کے اور اس کے ریزسٹنس کے واپس چلے گئے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج اس میں ملوث تھی. ان کا فوج پاکستان کے مفادات کے ساتھ ہے اور اس کے مفاد میں جو بھی ہوگا وہ کرے گی. ناظرین، ٹی ایل پی کا دھرنا جیسے آیا تھا ویسے ختم ہو گیا. بنو میں جو دہشت گردی ہوئی اس کو جس طریقے سے نمٹا جا رہا ہے اس پر جو سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا ہوا اس نے مجبور کیا فوج کو کہ وہ اس پہ اپنا موقف عوام کے سامنے رکھے اور یہ بتائے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور یہ جو بنو واقعات ہیں ان کے ذریعے جو آپریشن عزم استحکام ہے فوج کا اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس آپریشن کو، عزم استحکام آپریشن کو متنازع بنانے والوں کو یہ متنبہ کیا گیا ہے کہ ان کی ان اقدامات سے عزم استحکام آپریشن کا عزم مزید مستحکم ہوا ہے اور یہ عزم استحکام آپریشن کی تکمیل کے لیے فوج کو جو بھی قدم اٹھانا پڑا وہ اٹھائے گی. ناظرین، ڈی جی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کا دو ٹوک مطلب یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کو مزید کچھ
کھل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بنو کے واقعات کو مزید سختی کے ساتھ کنٹرول کیا جائے گا، اور سوشل میڈیائی ایلیمنٹ جو فوج کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں اور اس کو لنک اپ کرتے ہیں، اور جو فیک تصاویر اور ویڈیوز ڈال کے فیک سٹوریز چلاتے ہیں، ان کے لیے لفظ بلکہ ٹرم یہ نافذ کر دی گئی ہے کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، اور ڈیجیٹل ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے ٹیررسٹ لا ہی اپلائی ہوں گے۔ اس میں جب جو پکڑا جائے گا، جو تو باہر بیٹھ کے بے نامی اکاؤنٹ سے کر رہے ہیں اور پتہ نہیں جن کا کوئی ٹریس ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن اگر مل جاتا ہے، اور جو یہاں پاکستان سے کر رہے ہیں ان کا اگر کوئی ٹریس مل گیا تو پھر وہ جانے اور ٹیررزم لاز جانے مطلبہ کر دیا گیا ہے، اور فوج نے اپنے عزم استحکام آپریشن کو مزید عزم کے ساتھ مستحکم کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو بنو کے واقعات ہیں ان پر جو سوشل میڈیا پر خبریں اور اطلاعات چل رہی ہیں وہ فیک ہیں، اور وہ سوشل میڈیا ہی دہشت کرتی ہے، جس سے بھرپور طریقے سے نمٹا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے ہیں کہ اب اس پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہوتا ہے، بنو کے مظاہرین جو ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور فوج ان کو کیسے کاؤنٹر کرتی ہے، اور حکومت جو اس سارے معاملے میں خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، وہ کب اپنے اداروں کو اور عدالتوں کو اور قوانین کو حرکت میں لاتی ہے۔ جو بھی صورتحال ہوئی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔